سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلى آلہ وصحبہ وبارک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا النجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار لاسانی بہادر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے بڑھ کر نہ تو کسی کو اتنا معزز خاندانی دیکھا، نہ ہی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سخی پایا، اور نہ ہی کسی کو اتنا زبردست بہادر پایا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا چہرہ روشن پایا، اور نہ ہی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر باروب پایا. ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں گے کیونکہ آج انشاءاللہ گھرانہ سادات کے انتہائی حسین پھول کی مہکار سے ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے، یعنی حضرت سیدنا جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے. ناظرین کرام، گھرانہ سادات کی چشم و چراغ یعنی سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی گلشن کی مہکار 6 اور 7ویں صدی ہجری میں بر صغیر میں بخاری سادات کے جد، جو جنید زماں بھی ہیں، سلطان الملت بھی ہیں، محسن اسلامیان بھی ہیں، ہادی گمراہان بھی ہیں، شمس المقربین بھی ہیں، روح زین العابدین بھی ہیں، مخدوم اعظم بھی کہلاتے ہیں، جلال اعظم بھی پکارے جاتے ہیں، جلال الدین والملت بھی جانے جاتے ہیں، جو سلسلہ سوروردیہ کی ایک حسین کڑی ہیں، جو مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مضبوط ترین لڑی ہیں، جو مہتاب کی صورت سینٹرل ایشیا سے طلوع ہو کر اچ شریف میں اپنی آب و تاب سے چمکنے والے ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے حضرت سیدنا مخدوم جلال الدین سرخپوش بخاری علیہ رحمہ کے نام سے یاد کرتی ہے. ناظرین کرام، حضرت سیدنا جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو بارگاہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ منتخب ہو کر اذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا کر ماوراء النہر یعنی سینٹرل ایشیا سے بر صغیر میں دین اسلام کا پیغام عام کرنے تشریف لائے. اللہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت کا ایسا حسین چراغ بنایا کہ یہ آپ کے قدموں کی برکت تھی کہ جہاں سے گزر جاتے تھے بستیوں کی بستیاں آباد کرتے چلے جاتے تھے. لوگ جوک در جوک اسلام میں آپ کو دیکھ کر، وہ ہے نا کہ دیکھ کے اگر اللہ یاد آ جائے کسی کو تو بس وہ کیا ولی کامل ہوگا، تو آپ کو دیکھ کے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ اس شریف کے لیے ناظرین یوں کہیے کہ روحانی سیٹ اپ کے تحت ڈپیوٹ کیا گیا، جہاں قیام کے بعد اصلاح و تبلیغ کا کام پوری مستعدی کے ساتھ آپ نے شروع کیا. اس شریف میں جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مبارک قدم رکھے تو اس وقت اس جگہ کا نام دیوگڑھ تھا، یعنی راجہ دیوج سنگھ جو تھا اس کے نام سے جو مشہور تھا، جو جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے روب سے وہاں سے بھاگا، اور اس کے بعد اسلام کی شمع جو ہے باقاعدہ وہاں روشن ہوئی. آپ کی بدولت اس شریف میں اسلام کی غیر معمولی اشاعت ہوئی اور گرد و نواح میں اسلام کو مکمل طور پہ تقویت ملی. روحانی مقام و مرتبے کا یہ عالم تھا ناظرین کہ ابتدائے جوانی میں ہی 15 سے زائد پڑھا لکھا طبقہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیشوا، اپنا روحانی رہنما، اپنا لیڈر تسلیم کر چکا تھا. جس روحانی سیٹ اپ میں قدرت نے حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا تھا ناظرین، اس منصب کو آپ رحمۃ اللہ
اللہ علیہ نے کیا ہی خوب نبھایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، فقی بھی تھے، زاہد بھی تھے، صالح بھی تھے اور صاحب کرامت بزرگ بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دنیا نے ناظرین اکتساب فیض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے عظیم ترین دائی اور سفیر اسلام تھے۔ آپ کے ہاتھوں میں متعدد قبائل نے اسلام قبول کیا۔ 9 مسلموں کی تربیت کی ناظرین آپ خاص طور پہ کیا کرتے تھے، انہیں دینی مسائل سمجھایا کرتے تھے، ان کو اصول سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے بالخصوص سندھ اور جنوبی پنجاب میں اسلام کی اشاعت کی، یعنی سمورا اور ساما وغیرہ کئی ایسے قبیلے ہیں جو آپ کے دست مبارک پر داخل اسلام ہوئے۔ آپ نے اس شریف پہ ایک دینی مدرسہ بھی باقاعدہ کام کیا جس کے ذریعے سے آپ دین کی ترویج کیا کرتے تھے اور لوگوں کی تعلیم کیا کرتے۔ بلکہ تبلیغ مشن میں ناظرین آپ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ بخارا چلے گئے تھے، لیکن دوبارہ 1244 عیسوی میں واپس آ کر مستقل یہیں پہ قیام پذیر ہوئے۔ آپ کی پوری زندگی اگر میں کہوں کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، دوروں کے سلسلے میں، واعظ و ارشاد کے سلسلے میں اور خدمت خلق کے سلسلے میں گزری تو غلط نہ ہوگا۔ بلکہ 13ویں صدی عیسوی کی عظیم صوفی تحریک ناظرین جو مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام جنوبی ایشیا میں خاص طور پر انجام دے رہی تھی، وہ عظیم تحریک بیسکلی 4 یاروں کا ایک نیکسس تھی۔ 4 یاروں کا آپ تذکرہ سنتے ہیں نا، یہ 4 یاروں کا ایک نیکسس تھی جس میں حضرت باو فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 4 شخصیات پہ یہ نیکسس ناظرین محیط تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و بزرگی کا یہ عالم تھا کہ حاکمین سلطنت ناظرین آپ کے سامنے جھکے رہتے تھے، تعظیم آپ کی بہت کیا کرتے تھے، آپ کی بارگاہ نیاز میں از خود پہنچ کر اپنے سروں کو جھکایا کرتے تھے۔ 642 ہجری میں شمس الدین التتمش کے بڑے بیٹے نصیر الدین محمد از خود بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان سے فیض یاب ہوئے۔ غیر مسلم اسکالر ناظرین انا سوروا اپنی کتاب مسلم آف ساؤتھ ایشیا میں لکھتا ہے کہ بلا شبہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ منفرد ان کے خلیفہ حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ لہٰذا یہ طے ہوا کہ حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کا وہ زرعی باب ہیں اور روشن عہد ہیں جن کی کرنیں آج بھی مسلم امہ کو مستفیض۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ظاہر ہے ہم تو کیا گفتگو کریں گے اس بارگاہ میں، اور ہماری تو کیا اوقات، اصل تو یہ آپ کے جد ہیں، آپ ہی آغاز کیجئے۔ اور میرا خیال ہے آج میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ آپ کا تعارف کیا ہے۔ میں عموماً جب ایسی ہستیوں کی بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں صاحب ہم کیا تعارف کرائیں گے، لیکن آج سے بہتر کون تعارف کرائے گا؟ جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، خاندانی عظمت، اور نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابتدائی حالات ہیں تعلیم و تربیت، ذرا وہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم۔ قبلہ جنید صاحب، آج وصال مبارک حضرت سیدنا جلال الدین حسین سرخپوش بخاری قدس سرہ الاقدس کا ہے۔ رہبر راہ ہدایت سید جلال، سبحان ہادی ملک ولایت سید جلال۔ سبحان 595 ہجری میں بخارا کے اندر ایک جگہ تھی کچھ جہاں پر حسینی سادات رہتے تھے۔ ان حسینی سادات میں اس وقت سید ابو المعید علی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف فرما تھے، تو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو آفتاب تھا، جو آدم سادات بخاری کے نام سے بعد میں مشہور ہوا۔ سبحان ان کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے، نام مبارک ان کا حسین رکھا جاتا ہے اپنے جد امجد کے اسم گرامی پر۔ اگرچہ نام حسین تھا لیکن جو شہرت آپ کو حاصل ہوئی وہ جیسے کہ آپ نے بتایا انٹرو میں، جلال الدین کے نام سے، جلال اعظم کے نام سے، مخدوم اعظم کے نام سے، شیر شاہ سید جلال الدین حسین میر سرخ سرخ پوش گل سرخ بخاری۔ سبحان اللہ، کیا سبحان، کیا خوبصورت بات۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ کو سراج و کل امتی سبحان اور اللہ، قرۃ عینی کا لقب آپ نے روزہ اقدس پر عنایت فرمایا۔ اللہ جنید صاحب، سرخ پوش کی جو وجہ ہے اس کی یہی وجہ، جو اگر روایات کو ہم جمع کریں تو آپ کا رنگ مبارک
چہرہ اقدس، رخسار مبارک بالکل اسی طرح تھے کہ جب ہم حضرت سیدنا امام حسین کو دیکھتے ہیں کہ رات کو تنہائی میں کمرے میں جب آتے تھے تو آپ کے رخسار مبارک گلاب کی طرح چمکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو 14 کی رات کو جب سرخ جوڑا پہن کر حضور باہر تشریف لاتے، اللہ، تو لباس مبارک بھی آپ اکثر سرخ پہنتے تھے۔ ٹھیک، اس وجہ سے آپ کو سرخ پوش کے نام سے یعنی سرخ رنگ آپ کو سرخ رنگ بنیادی طور پہ پسند تھا۔ اور یہی سرخ رنگ تو حضرت امام حسین جب چھوٹے تھے حضور کے مسجد نبوی میں تشریف لائے تھے تو یہی سرخ لباس پہن کے آئے تھے۔ اور ایک روایت میں کربلا میں بھی دھاری دار سرخ قمیض آپ نے پہنی ہوئی۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، میرے سرکار سرخ اللہ ہی تو پہنے تشریف فرماتے نا کہ چاند آپ کو جو ہیش لگ رہا تھا میرے سرکار کے رخ انور کے آگے۔ اور خاندانی عظمت کی جہاں تک بات ہے قبلہ، تو آپ کا نسب مبارک 9 واسطوں سے حضرت امام علی ہادی نکی رحمۃ اللہ علیہ السلام سے ملتا ہے، اور 18 واسطوں سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو 18 واسطے ہیں نا قبلہ، یہ ایک نوری چین ہے، سلسلہ تو ذہب ہے، سبحان اللہ، یہ سنہری چین، گولڈن چین ہے۔ ان میں جو پہلے 7 اسماء مبارکہ ہیں حضرت امام علی رضا تک، ان کے بارے میں تو یہ محدثین نے کہا ہوا ہے کہ اگر کسی مجنون پر پڑھ کر دم کر دیں تو اس کا جنون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور پھر جو پہلے 10 اسماء گرامی ہیں حضرت امام علی ہادی تک، ان کے بارے میں تو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ کسی کو مہر ولایت ملتی ہے تو ان کے اس سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت اشرف جہانگیر سمنانی تو یہ کہتے ہیں کہ جو ولایت، جو حقائق نامتناہی اتخاذ علوم الہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی سے حاصل کیے تھے، وہ اس سلسلہ میں سلسلہ حسینیہ سے یہ حضرت امام علی ہادی نکی تک جب پہنچتا ہے تو یہاں آپ کے 2 صاحبزادے ہوتے ہیں، ایک حضرت امام حسین حسن عسکری اور ایک حضرت جعفر مرتضی اعظم۔ اللہ۔ تو حضرت جعفر مرتضی اعظم حضرت جلال الدین کے جد امجد بھی ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے بھی جد امجد ہیں، حضرت نظام پاک کے بھی جد امجد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنوں کے ظلم سے حضرت جعفر مرتضی اعظم پر کذاب کا بھی وہ کیا، پھر تواب کا بھی کیا، وہاں سے آپ کچھ دل برداشتہ ہوئے تو آپ کے پوتے حضرت عبداللہ جو تھے انہوں نے سامرا کو چھوڑ کر مشہد کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک، وہاں پر 2 پشتیں بخاریوں کی آبا و اجداد کی وہاں پر رہتی ہیں۔ ٹھیک۔ پھر حضرت محمود جو ہیں وہاں سے، جو اپنے چھوٹے بھائی حضرت علی کے ساتھ جو حضرت نظام پاک کے جد امجد بھی ہیں، آپ مشہد سے وہاں سے بھی دل برداشتہ اپنوں کے ظلموں سے ہو کر بخارا میں آ جاتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے۔ بخارا میں 400 کے میڈ میں تقریباً آپ کی حضرت محمود کی آمد جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو 150 پونے 200 سال یہاں پر بخاری خاندان صحیح رہتا ہے۔ اور یہاں پر آپ حنفی المذہب تھے کہ حضرت مخدوم جہانیہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا حرم شریف میں کہ ایو مذہب کا، آپ کا مذہب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الا اجداد بخارا، میرا جو مذہب ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مذہب پہ ہے۔ ابتدائی تعلیم حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر سے ہی حاصل کی۔ آپ کے والد جو ہیں وہ عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور بہت بڑے شیخ بھی تھے، کہ یہاں پر حضرت بہاؤالدین ذکریہ بھی بخارا میں وہاں پر جو آپ کی ملاقاتیں ہیں وہاں پہ شروع ہوتی ہیں کہ وہ بھی علم، ظاہری علم کے لیے بخارا کی طرف انہوں نے وہاں پر گئے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، ذرا اس سلسلے کو یہیں سے جوڑ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت تمہید، ظاہر ہے آپ سے بہتر کون بیان کرے گا اپنے جد کو۔ حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، ابھی ظاہر ہے چونکہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آ گیا تو خاص طور پہ جو ان سے عشق آپ کا تھا وہ بڑا کمال تھا، وہ ذرا بتائیے۔ دوسرا، یہی عشق آپ کو ملتان شریف لے کر آئے، یعنی ظاہر ہے آپ سینٹرل ایشیا میں موجود ہیں، ماوراء النہر میں موجود ہیں، لیکن کیا محبت اور کیا عشق ہے کہ وہ عشق کی ڈور جو آپ کو کھینچ کے اپنے پاس لے کے آ گئی، تو ایک تو وہ بتائیے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر خاص طور پہ خرقہ خلافت آپ کو عطا ہوا، تو وہ سارا منظرنامہ ذرا بتائیے کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ سید جلال الدین سرخپوش بخاری کا جب بھی تذکرہ آتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں صوفیہ کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں۔
آپ کا سرخ لباس پہننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ ہمیشہ صفات جلالیہ میں گم رہتے تھے، اللہ، اور اس کی مناسبت بھی لگتی ہے کہ جس زمانے میں آپ آئے تھے اور جس طرح کے فطرے چل رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے، اس زمانے میں جلال صفات الہیہ کے رنگ والے ہی بندے چاہیے تھے، کیا کہنا ہے؟ تاکہ کفر کے سامنے اسلام کا چہرہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جبار و غفار کے رنگ بھی دکھائے جائے، واہ، کہ اگر واہ، کفر اتنی طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو رہا ہے اور چنگیزی فتنہ اتنا زور لگا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منصوبہ بندی متبادل کے طور پر ہو رہی ہے، وہاں جلال الدین سرخ پوش بخاری سامنے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ بالکل طے ہوا، اور یہ بالکل حقیقی بات نظر آتی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے فتنے بپا تھے ویسا ہی جو ہے اپنا یوں کہہ لیجئے کہ اسلحے سے لیس کر کے اپنے پیاروں کو اللہ تعالیٰ بھیجا کرتا ہے نا؟ ہاں، اس سے آپ اندازہ لگیں کہ آپ کی اسی وجہ سے آپ کا جو ابتدائی واقعہ بھی ذرا میں ساتھ ملا دوں، تھا بچپن سے آپ کی کرامتیں دکھائی جا رہی ہیں تاکہ وہ رنگ دکھایا جائے کہ ابھی تو بچپن ہے، شباب و کمال کیسا ہوگا، اللہ، اثرات کتنے زوردار کیا ہوتے ہیں۔ کہنا؟ یعنی آپ بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اگر کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردہ زندہ کر کے دکھا دیں، اور اسی بچپن کے زمانے میں 1500 کے قریب موتا کے دین کا ایک حلقہ آپ کے پیچھے چلے، آپ اس وہب و عطا کا رنگ تو دیکھیں، واہ، وہ صاحب علم عام بھی نہیں، جی ہاں صاحب علم۔ پھر آپ اس کے بعد جب آپ کے والد صاحب کی بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ساتھ وہاں جو نسبتیں جڑی بخارا میں کٹھے چونکہ پڑھتے تھے، رہتے تھے، تو آپ کی ہر وقت آپ کے والد سے بڑی تعریف کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی قریشی خاندان کے لوگ ہیں، تو قریش کا خون ان کے بھی رگوں میں تھا، اللہ، تو اس کا مطلب کہ وہ ایک مناسبت وہ بھی ساتھ جڑتی تھی کہ اوپر جو نسلیں ہیں واپس وہ کس توازن کے ساتھ جا رہی ہے۔ واہ واہ، تو آپ کے والد صاحب آپ کا اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ اتنا، جس کو کہتے ہیں نا نفس قدسی، آپ کا لقب تھا بہاؤالدین زکریا ملتانی کا، بھئی جو بندہ بھی پہلی دفعہ دیکھتا تو جیسے آپ کہہ رہے کہ اللہ کی صرف یاد ہی نہیں آتی تھی بلکہ اس یاد کی معراج فیل ہوتی تھی، اللہ، تو وہ آپ کی بڑی تعریف کرتے تھے آپ کے والد صاحب سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ سید علی۔ تو آپ کو غائبانہ آپ سے بڑا عشق ہوا، جی، وہاں تو باقاعدہ ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ آپ اپنی تعلیم کے پروسیس مکمل کر کے بہاؤالدین زکریا ملتانی جب ملتان آ گئے تو آپ کا دل ہوا کہ میں بہاؤالدین زکریا ملتانی کو ملوں، تو آپ تیار ہو گئے۔ اس وقت آپ شباب کی حالت میں تھے، تو آپ کے والد صاحب نے ویسے آپ سے کہا کہ دیکھ لیں ذرا حالات کی موافقت ایسی نہیں ہے، ہر طرف فتنے برپا ہیں، تو آپ ذرا اس میں تھوڑا سا توقف کر لیں۔ تو دیکھیں بیٹے کی ہمت اور جرت اور حسینی کردار اور راہ عظیمت کا رنگ دیکھیں کہ وہ کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور جن کے لیے میں جا رہا ہوں ان کے اوپر اتنی تو طاقت کا مجھے یقین ہے نا کہ ان تمام فتنوں سے مجھے بچا بھی لیں گے اور مجھے اپنے دامن امن تک آنے کے لیے ماحول بھی سازگار دیں۔ سبحان، یعنی بخارا سے آپ چل پڑے، بخارا سے آپ چلے، پھر تمام رستہ طے کرتے۔ اس میں قاضی ایک اپنا جنید سے ایک بات کروں بڑی حیران کن، بتائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارواح کے ساتھ جو گہری وابستگی ہونی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیا؟ الارواح جنود مجندۃ، عالم ارواح میں یہ جو روحیں تھیں یہ جھنڈ کے جھنڈ رہتی تھیں۔ ومن تعارف ائتلف، جن کا وہاں تعارف ہو چکا تھا یہاں ایک دوسرے سے الفت کریں گی۔ کیا کہنا؟ ومن تناکر اختلف، جو وہاں بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکیں وہ آج یہاں آ کر آپس میں اختلاف کرتی ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ عالم ارواح میں بہاؤالدین زکریا ملتانی کی وہاں بھی کچہری لگتی تھی، اور ان میں جلال الدین سرخ بخاری بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ وہی منظر تھا پھر جب عالم ظاہر میں آیا، اور آپ جب جس انداز سے ہے اندازہ لگے آپ کا یہ جو والہانہ پن ہوگا اس کا کیا رسپانس دیا ہوگا بہاؤالدین زکریا ملتانی نے، کس عقیدت سے اپنے دامن سے چمٹایا ہوگا اور کس لحاظ سے اپنے پاس رکھا ہوگا، کیا کچھ نہیں دیا ہوگا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مبدأ و معاد میں
کہ مجھے تمام سلاسل کے رنگ دکھائے گئے، واہ، جتنا سفید رنگ، جی، جتنا اجلا رنگ ہاں، مجھے سلسلہ سوبر وردیہ کا دکھایا گیا ہے، اچھا، اس پر بڑا کمال ہے۔ ابن عربی کی گواہی دیکھیں، جب شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں زیارت کے بعد پوچھا گیا کہ آپ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ کا بھرا ہوا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ تصوف کہاں سے آ گیا، یہ طریقے کہاں سے آ گئے، یہ عمل کہاں سے آ گئے، یہ پیٹرن کہاں سے آ گئے، تو یہ قرآن و حدیث کی وہ ساری گواہیوں کے یہ حامل ہیں۔ بالکل۔ اچھا، پھر آپ جب یہاں پہنچتے ہیں آپ کو باقاعدہ مجاہدات کرائے گئے، ریاستیں کرائی گئی، روزے رکھائے گئے، اور ویسے وہبن بھی بہت کچھ تھا، لیکن جب ظرف اتنا اجلا ہو گیا کہ وہ جو سوبر وردیہ کی ولایت عظمیٰ منتقل کی جائے، وہ پھر وہ اپنا بہاؤدین زکریا ملتانی نے وہ آپ کو دے دی، بیعت بھی کیا اور خرقہ خلافت بھی آپ نے عطا کیا۔ اچھا، اب یہ تو ہوا حضرت جلال الدین سرپوش رحمۃ اللہ علیہ کی بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ سے ایک خاص عشق کی جو مطلب کیفیت ہے وہ۔ آئیے ذرا اب اس طرف آتے ہیں کہ اب جب حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جلال الدین سرپوش رحمۃ اللہ علیہ پر شفقت فرماتے ہیں، ان سے محبت فرماتے ہیں، تو وہ جو عطاؤں کا سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ اور خاص طور پہ جو میں نے ابتدائی ایک حوالہ دیا تھا، یہ بڑی اہم ترین بات ہے اور اس پہ ذرا صاحب کلام کیجئے کہ جو 4 یاروں کا نیکسس ہے، جس میں حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابو فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، اور ساتھ ساتھ جو ہیں اپنا چوتھی شخصیت اپنا جلال الدین سرپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ چاروں شخصیات جو ہیں ان کا نیکسس کیا، ذرا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب طلب سچی ہوتی ہے تو طالب مطلوب تک ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ حضرت جلال الدین سرخپوش اپنے والد گرامی قدر کی تربیت یافتہ تھے، اور حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی کی محبت ان کو گھٹی میں ملی ہوئی تھی، تو آپ جب ملتان میں پہنچتے ہیں حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، تو انہوں نے بھی ان کے اوپر جو عطاؤں کا سلسلہ رکھا وہ بڑا کمال تھا، یہاں تک کہ آپ نے جو انٹرنیشنل یونیورسٹی تیار کر رکھی تھی حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی نے، تو اس کے پہلے ڈین بھی حضرت جلال الدین سرخپوش تھے۔ اچھا، ہاں جی، پہلی یونیورسٹی ہمارے اس بر صغیر میں حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی نے بنائی، اس کے اندر 50 زبانوں پر عبور حاصل کرایا جاتا تھا، اور ان کو مختلف خطوں میں بھیجا جاتا تھا، اور پہلے ڈین آپ بنے، اور پہلے ڈین حضرت جلال الدین سرخپوش تھے، اور ان کی پھر تربیت بھی ویسی محبت سے کی۔ اب چونکہ بخارا کے علاقے کے رہنے والے تھے اور وہ ٹھنڈا علاقہ تھا، اب دیکھیں طلب ہو تو پھر سچی طلب ہو، یعنی ٹھنڈے علاقے سے پھر ملتان جیسے گرم علاقے میں آ جانا، یہ آج بھی ملتان کی گرمی بڑی مشہور ہے، یعنی ملتان کی گرمی 50 ڈگری تک پڑتی ہے، اور وہاں آ کے رہنا، ابھی تو سہولتیں، اس وقت تو سہولتیں بھی نہیں تھی، آپ یہاں پر رہے، تو جب گرمی انتہا کو پہنچی تو ایک دن اپنے حجرے میں بیٹھے بڑی پریشانی میں تھے، سانس بھی بڑا مشکل میں آ رہا تھا، اور پھر زبان سے بے ساختہ نکلا، آہ بخارا کی سردی اور بخارا کی برف باری، یہ الفاظ جب نکلے ادھر سے شیخ کے دل پر یہ چیزیں جو ہے نا وہ آشکار ہو گئیں۔ آپ نے اپنے خدام کو کہا کہ مسجد کی صفوں کو جلدی جلدی سمیٹ دیا جائے۔ جب صفوں کو سمیٹ دیا جائے، سبھی حیران تھے کہ کوئی بارش کے اثرات نہیں ہیں، سورج اپنی تمازت پر ہے اور خوب گرمی برسا رہا ہے، اور شیخ فرما رہے ہیں کہ جلدی جلدی صفوں کو سمیٹ دو، بارش کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اچانک گھنگور گھٹا چھا جاتی ہے، اور پھر موسلا دھار ایسی بارش ہوتی ہے کہ اولے برسنے پڑتے ہیں، اور پھر حضرت شیخ جلال الدین سرخپوش اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، اولوں کو اکٹھا کرتے ہیں، تبرکن ان کو کھاتے بھی ہیں، اور پھر نماز ظہر کے وقت پھر پورا جو موسم تھا وہ ابر آلود وہ بالکل درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اور نماز پڑھانے کے لیے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی خود تشریف لاتے ہیں، اور حضرت جلال الدین سرخپوش کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میاں ملتان کی برف اچھی ہے یا بخارا کی اچھی ہے؟ مسکرانے لگ جاتے ہیں، اور آپ پھر مسکرا کے عرض کرتے ہیں حضور آپ کے در کا ہی پانی بھی اچھا ہے، برف بھی اچھی ہے، موسم بھی اچھا ہے۔ اس طریقے سے یہ عطائیں تھیں، تربیت بھی ہو رہی تھی، اور کرامتوں کے اندر بھی ان کو عروج دلایا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا بھر کے نظام کے اندر جو تباہی تھی، اصل میں جو آپ نے حق 4 یار اور 4 یار کا جو تصور آپ نے رکھا، صحابہ کے بعد اولیاء کرام میں یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے قبلہ امت میں نشاط ثانیہ کی بنیاد رکھی ہے۔ بالکل ایسا ہے، بالکل یہ اتنی بڑی بات ہے جو آج صوفی ازم کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اس وقت
جو کچھ بھی ہے اس کی ابتدا کرنے والی ہستیاں یہ 4 ڈاکٹر صاحب بھی بتائیے. میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ طبیعت کے اندر جو ہے وہ لفظ جلال الدین کی وجہ سے ذرا جو ہے وہ تھوڑا سا یہ کیفیت پیدا ہوئی, کیونکہ ہم ایکچولی مجھے لگتا ہے اب احسان فراموش ہو گئے, ہم مان نہیں رہے صاحب کہ ہمارے اوپر احسانات کن کے. حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اچھا ذرا آپ نے یہ بھی بتانا ہے اچ شریف کی جو تاریخ ہے وہ ذرا بتائیے. کہا یہ جاتا ہے کہ اچ شریف جو ہے وہ دیوگڑھ تھا, پھر باقاعدہ تبلیغی مشن کا آپ نے وہاں پہ کام کیا اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر یہ اچ شریف بنا. یہ ایک تاریخ ہمیں بتاتی ہے, اس کو ذرا کریکٹ کیجیے گا. کئی قبائل, کئی برادریوں اور ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کے دست مبارک پہ کلمہ حق کو تسلیم کرتی ہے. دیکھیں نا اتنا بڑا احسان آپ نے کیا, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی سوالات آپ کے بہت, ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں جاتے ہیں کس لیے جاتے ہیں, تبلیغ کے لیے. تو مشائخ صوفیاء کی 2 چیزیں, ایک تو جب یہ خلوت میں بیٹھتے ہیں وہ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ لوگوں سے بچنے کے لیے, وہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے شر سے ہم بچا رہے ہیں لوگوں کو. اور جب یہ سفر کرتے ہیں تبلیغ کے لیے تو یہ مشائخ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے ان تک ہمیں پہنچایا جاتا ہے. اور یہ جو دیوگڑھ تھا, ایک تاریخ میں روایات میں لکھا ہوا ہے, اچ جو نام ہے یہ بہت پہلے کا ہے, قدیم نام ہے. یہ چونکہ ایک 5 دریاؤں کے سنگم وہاں پہ تھا تو اس کو بہت بلند جگہ بنائی گئی تھی. تو اس وجہ سے اس کو اچ یا اچا کے نام سے تھا, بلند جگہ. تو یہ پرانی جو تواریخ جتنی بھی ہیں ان میں اچ نام پہلے سے. تو وہ جو اچا رانی کا جو تصور ہے, جی میں وہی عرض کرتا ہوں. اب رہا دیوگڑھ, اچا رانی, کہ یہ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہ بھی حقیقت ہے. اچھا ہوا یوں کہ قباچہ کے دور تک, ناصر الدین قباچہ کے دور تک یہ اچ شریف کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی. یہاں پر علم و عرفان کا بہت بڑے مدارس, خانقاہیں قائم تھیں. لوگ بخارا سے ادھر ادھر سے بہت سے لوگ یہاں پر آتے تھے. پھر ہوا یہ کہ جب ناصر الدین خوارزم یہاں پہنچا چنگیز خان کے سے شکست کھا کے, تو اس نے آ کے یہاں پر اچ شریف کو تباہ کر دیا, یہاں تک کہ جلا دیا. اور پھر ناصر الدین قباچہ دوبارہ جب یہاں پہ اس نے حکومت سنبھالی تو التمش نے ناصر الدین قباچہ کو جب شکست دے کے یہاں سے بھیجا تو اچ شریف کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ ختم ہو گئی. اور پھر اچ شریف جو اس وقت شہر تھا نا, وہ ایک چھوٹا سا شہر نہیں تھا, قصبہ جس طرح اس وقت موجود ہے. 36 کلومیٹر چوڑا, 34 کلومیٹر 36 لمبائی, 34 چوڑائی تھی. یہ تواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا بہت بڑا شہر تھا. اور جہاں پر اس وقت مزار اقدس ہے, یہی 4تھی جگہ پر آپ کا مزار اقدس منتقل ہوا ہے. پہلے یہ دریا کے کنارے کے اوپر تھا, رسول پور. اچھا, اس پورے بڑے شہر میں جس کو ایک مرکزی حیثیت تھی, اس میں کچھ علاقہ تھا جس کو دیوگڑھ کے نام سے تھا. اچھا, جہاں پر اس وقت مزار اقدس ہے, یہاں پہ کچھ اثرات بھی ہیں. اوچا رانی کی بھی یہاں پر قبر موجود ہے. تو وہ رانی تھی, یہ جادوگر لوگ تھے دیوگڑھ, اور اس کے بیٹے رانی اور سیتا. تو یہ وہاں پر سحر کرتے تھے کہ ایک کنواں تھا جو اس وقت بھی موجود ہے, چاہ کلمہ والا کے نام سے. وہ رام رام کرتا تھا, بغیر بیل کے چلتا تھا. تو ان لوگوں نے, ہندو جو ہیں, دوبارہ یہاں پہ سر اٹھا رہے تھے, کفر و شرک بڑھ رہا تھا, بدعت یہاں پر زیادہ ہو رہی تھی. جب حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے, پھر جیسے آپ نے کہا کہ جب انبیاء بھی آتے ہیں تو معجزہ لے کے آتے ہیں, تو اولیاء آتے ہیں تو کرامت لے کے آتے ہیں. تو ان کا جو سٹارٹ ہوتا ہے نا انبیاء کا اور ان کے اتباع میں اولیاء کا, وہ اسی معجزہ اور پھر اسی کرامت سے ہوتا ہے. تو جب آپ پہنچے اچ شریف میں تو وہ کنواں چل رہا تھا رام رام کے اس سے. تو آپ نے وہاں پہ اذان دی, وہ رک گیا. وہ لوگ پانی بھرنے آتے تھے, وہ آئے, انہوں نے جا کے اس رانی کو بتایا کہ تمہارے سار سے جو استدراج تھا, کنواں چلتا تھا. تو وہ آئی تو آپ نے سنگریزے پھینکے, کلمہ پڑھ کے, تو وہ پھر کلمہ پڑھتے پڑھتے کنواں جو ہے وہ چلنے لگا. مطلب جو رام رام کرتا تھا وہ اللہ اللہ کرنے لگا, اللہ اللہ کرنے لگا. تو وہ پورے قبائل ان ہندوؤں کے, رانی, سیتا اور یہ تمام جتنے ہیں, وہ مسلمان ہو گئے. پھر آپ نے یہاں پر درس قائم کیا کہ نزہۃ الخواطر میں کہتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ کانا یدرسو, کہ آپ درس دیتے تھے, اور اخذ عنہ
خلقن کثیرن من العلماء والمشائخ، علماء اور مشائخ کی بہت بڑی تعداد نے حضرت سے وہاں پر درس میں انہوں نے تعلیم وہاں سے حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ پھر اچ شریف کے گرد جتنی اقوام تھی ہندوؤں کی، جس میں ڈار قوم ہے، وارن قوم ہے، چدھڑ قوم ہے، یہ تمام جتنی ہیں وہ حضرت کے دست مبارک پر مسلمان ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پھر جو چولستان کا علاقہ ہے یہ راجاؤں کا اور ہندوؤں کا گڑھ تھا، یہاں پر راجپوت فیملی یہاں پر رہتی تھی، تو راجہ گھلو جو ہے وہ اپنی تمام قبائل کے ساتھ وہ حضرت کے قدموں میں آ کے مسلمان ہوئے، اور اچ شریف اور ملتان کے مضافات میں بہت جگہوں پر یہ اقوام موجود ہیں اس وقت۔ پھر چولستان کے اس میں جیسلمیر کا جو راجہ تھا، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی مسلمان ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، تو آپ نے وہاں ایک کرامت سے بھی چنن پیر جو ہے وہ آپ نے اس کی پیشین گوئی کر دی، وہ آگے بھی یہ ڈسکس ہوگا۔ تو یہ ان حضرات نے جو تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ اور آپ کے فیوزات و برکات کے ظاہر از اہل بیت کا جو نور ہے، یہ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فائنلی آپ ذرا یہ بتائیے کہ یہ سلسلہ، یہ جو لیگیسی ہے، یہ بڑی مشکل ترین لیگیسی ہے، جسے آپ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر شروع کریں، وہاں سے اگر شروع کریں، حضرت جلال الدین سرپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کی اولادوں میں منتقل ہونا، کتنے نکاح آپ نے فرمائے یہ بتائیے، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آپ کی اولاد پاک کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام مرتبہ عطا کیا، پھر ظاہر اس لیگیسی کو کس طرح سے انہوں نے ٹو کیا، اس سلسلے کو، اس تبلیغ مشن کو، پھر وصال پاک کے بارے میں بتائیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کا روحانی فیضان بھی عام کیا اور نسبی فیضان بھی عام کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے ہاں سادات کا جو فیض ہے اس کا بڑا حصہ حضرت جلال الدین کے حصے میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آج بھی سادات سے تو فیض ملے گا نا، ظاہر سی بات ہے، یعنی پہلی ہستی ہیں آپ بر صغیر میں، جنہوں نے بر صغیر میں، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبی فیضان کو بھی عام بخاری سادات۔ آپ نے پہلی جو نکاح ہے، پہلی شادی فرمائی ہے، وہ بخارا میں حضرت سید قاسم کی بیٹی حضرت سیدہ بی بی فاطمہ کے ساتھ آپ کا پہلا نکاح ہوا ہے، اور اس سے پھر آپ کو دو بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، حضرت سید علی اور حضرت سید جعفر، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، اور آپ کی یہ زوجہ بخارا میں ہی جو ہے وہ واصل حق ہو گئی، انتقال فرما گئیں، اور پھر آپ اپنے ان دو بیٹوں کے ساتھ، اب آپ دیکھیں ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ الفت و رشتہ دیکھیں، کمٹمنٹ ایسی تھی کہ آپ کا ایک بیٹا 4 یا 5 سال کا ہے اور چھوٹا بیٹا آپ کا 6 ماہ کا ہے، اور ان کی والدہ بھی ساتھ نہیں ہے، اور پھر ان کی والدہ کا جو داغ مفارقت ہے اس کی بھی تکلیف دل میں موجود ہے، اور پھر ان کے ساتھ آپ بکھر تشریف لائے تھے، اور پھر آپ نے بکھر کے اندر حضرت بدر الدین بھاکری، ان کی بیٹی حضرت زہرا اور طاہرہ بھی ان کا نام ہے، ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور یہ حضرت بدر الدین وہ ہیں جن کے والد حضرت صدر الدین ہیں، اور حضرت صدر الدین کے والد جو ہیں وہ حضرت محمود امام مکی کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کے والد جو ہیں وہ فاتح یمن ہیں، یعنی ان کی لڑی دیکھیں، ان کی نسب اور نسل دیکھیں کتنی عظیم الشان ہے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اور اس سے پھر اللہ رب العالمین نے ان کو 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت صدر الدین محمد غوث، جن کی آگے بیٹی کی شادی حضرت مخدوم جہانیہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور پھر دوسرے بیٹے حضرت بہاؤالدین محمد معصوم، یہ 2 بیٹے اللہ نے ان کو عطا فرمائے، اور ان کا انتقال حضرت زہرا بی بی کا انتقال ہو گیا، تو پھر حضرت بدر الدین نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سعیدہ حبیبہ وہ ان کے نکاح میں دی، اور پھر ان سے اللہ رب العالمین نے ان کو مزید 2 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے ایک عظیم الشان ہستی ہیں جن کا نام حضرت سید احمد کبیر ہے، جن سے اللہ رب العالمین نے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، جن کا فیضان جو ہے یہاں اکناف عالم میں پھیلا ہوا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے۔ پھر حضرت مخدوم جہانیہ کی شادی ان کے چچا کے
بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ طے پائی تھی۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی اور سوچنے والی ہے کہ عموماً بندہ اولاد اس لیے کرتا ہے کہ بڑھاپے میں سہارا بنے، ٹھیک، بڑھاپے میں ان کی کمائی کھائیں، بڑھاپے میں وہ پاؤں دبائیں، لیکن یہ تقریباً 90 سال سے زیادہ ہی تھی۔ حضرت جلال الدین سرخ پوش کی جو عمر تھی 90 سال سے زیادہ تھی۔ یہ 1294 سن عیسوی میں آپ کی جو ہے وہ وفات ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کی تمام اولادیں بر صغیر میں پھیلی ہوئی تھیں۔ آہا سبحان اللہ۔ حضرت سید محمد غوث کو انہوں نے پنجاب کا حصہ عطا فرمایا تھا، اور حضرت سید محمد معصوم جو تھے ان کو سندھ کا حصہ عطا فرمایا تھا، اور حضرت سید احمد کبیر جو تھے ان کو کچھ کا حصہ عطا فرمایا۔ یعنی بخاری سادات کا فیضان جو ہے اس انداز سے جو ہے سپریڈ آف ہوا ہے، پھیلا دیا انہوں نے۔ لاہور کے ایریے کے اندر بھی جو بخاری سادات ہیں وہ انہی کے اولادوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں اب آپ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر اپنے جوان بچوں کو پورے خطے میں پھیلا دینا، اللہ رب العالمین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے۔ آج اگر کوئی بندہ اٹھے اور کہے کہ یہ کچھ نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ کہنے والا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کیا اچھا جملہ۔ بلکہ میں آپ سے بات عرض کروں، یہ بالکل آپ نے کتنی اچھی بات کی، یعنی اگر آپ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سے بات کریں تو ایک ان کی بھی ایک وسیع نظری دیکھیں نا، ان کا بھی ویژن کیا تھا۔ وہ یہ بھی فرما سکتے تھے نہیں بخارا میں رک جاؤ، نہ جاؤ، لیکن وہ جانتے تھے کہ نہیں یہ فیضان سادات کو جو ہے اس کو پہنچنا چاہیے، اس نور کو پہنچایا، اور یہی ویژن آپ کا تھا کہ یہ یہاں تک نہ روکا بلکہ آپ نے اس فیضان کو منتقل کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں قبلہ یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ دیکھیں بادشاہ تو متکبر ہوتا ہے، اس کے پاس تو تاج و تخت ہوتے ہیں، اور وہ کسی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں کام کیا ہے۔ یہ وفات فرمائے تو چناب کے کنارے پر ان کا مزار بنایا گیا، جو بعد میں پانی کے آنے کی وجہ سے وہاں سے آپ کا جسد اقدس کو جو ہے وہ منتقل اوچ کیا گیا، اوچ شریف منتقل کیا گیا، اور پھر جو ہے بہاول خان جو تھے ثالث، انہوں نے ان کا مزار تعمیر کیا، اور پھر 13 ہجری کے اندر دوبارہ نواب صادق خان رابع نے ان کے مزار کو دوبارہ جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے تعمیر کیا۔ زندگی بھر ان کا نام روشن رہے گا، ان کو مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ اللہ کا نام جو دل میں روشن کر کے گیا، نہ وہ یہاں مٹا ہے نہ معاشر میں مٹے گا، دنیا بھی ان کی آخرت بھی ان کی، کیونکہ یہ تو اللہ کے وعدے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں، آپ کا تشریف لائے۔ کتاب الشفا سورہ الگ کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنے امور میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو وہ 21 دن تک نماز عشاء کے بعد سورۃ الالق 700 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا، جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے معاملات کو سلجھائے رکھے گا۔